بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کچھ قانون سازیاں ہونا شروع ہوئی تھیں اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ نہ ہو سکے، لیکن اب بھارت کی جانب سے جو برطانوی دور کے قانون تھے، جیسے ضابطہ فوجداری ہے، جیسے لا آف کانٹریکٹ ہے، اس کے علاوہ جو ضابطہ ہے دیوانی اور پاکستان پینل کوڈ ہے 1860 کا، ان قوانین میں تبدیلیوں کے لیے بھارت میں کام شروع ہو گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری جو حکومت تھی جس نے صرف NRO 2 لیا ان کی جانب سے، اور ماضی میں جو حکومتیں گزریں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری CPC میں بہت اہم تبدیلیاں آئیں عمران خان کے دور میں، ہماری ضابطہ فوجداری میں اہم تبدیلیاں آئیں عمران خان کے دور میں، اور اس وقت ہی جب یہ ٹرائل شروع ہوا تھا اور 1 مہینے میں مرڈر ٹرائل کمپلیٹ ہو رہے تھے اور مرڈر کورٹس ٹرائل کورٹس بنا دی گئی تھی، جو ایک ماہ میں کئی کیسز انہوں نے نمٹائے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے پھر نظام وہی آیا، وہی لوگ آئے اور جو خود اس نظام کے بینیفیشری ہیں، اور انہوں نے اس نظام کو بہتر نہ ہونے دیا۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ کو بھی فارغ اور ساتھ گورنر کو بھی فارغ کرنے جا رہے ہیں۔ PDM کے ہاتھ سے حکمرانی کا جو کارڈ تھا وہ نگل چکا ہے اور PDM کے پلے کچھ نہیں بچا۔ دوسری جانب جو نگران وزیر اعظم کے حوالے سے رات ایک بیٹھک ہوئی ہے، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور صدر پاکستان نے جو خط لکھا تھا شہباز شریف کو، وہ ایسا جا کے لگا اور وہ اس جگہ پہ لگا جہاں لگنا چاہیے تھا، جس کے بعد شہباز شریف نے اس کا رد عمل بڑا سخت انداز میں اور بڑے گستاخی کے انداز میں دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں برطانوی نوآبادیاتی دور کے جو قوانین تھے اس کے خاتمے کے لیے بھارت میں متعدد قانون اور متعدد تبدیلیاں متعارف کروا دی گئی ہیں۔ بھارتی حکومت نے برطانوی نوآبادیاتی، چونکہ جو نوآبادیاتی قوانین تھے برطانوی، وہ بھارت میں بھی ویسے ہی ان پر عمل درآمد جب 14 اگست کو پاکستان بن گیا، 15 اگست کو بھارت بن گیا، تو اس کے بعد وہی برطانوی جو قوانین تھے وہ وہاں بھی اپلیکیبل اور ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گئے، یہاں بھی ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتے رہے، ہمارے ہاں تو تبدیلی ہوئی نہیں، ہم تو وہی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، برطانیہ آج وہ قوانین جو اس نے اپنے غلاموں کو نتھ ڈالنے کے لیے یہاں پر نافذ کیے تھے، وہ قوانین آج برطانیہ میں نافذ نہیں ہیں۔ کوئی ایک قانون بھی برطانیہ میں وہ نافذ نہیں ہے جو اس وقت کا تھا برطانوی نوآبادیاتی دور کا۔ لیکن چونکہ بھارت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان میں بھی، اور پاکستان میں تو بالکل ان کو چھیڑا ہی نہیں گیا۔ 1872 کا ہمارا قانون شہادت جو تھا، لا آف ایویڈنس، اس کا نام تبدیل کر کے ضیاء الحق نے اس کو نام دے دیا جو اس کا QSO قانون شہادت آرڈر، اور بس اتنا تبدیلی ہوئی کہ اس کا نام جو لا آف ایویڈنس تھا اور اس میں ترتیب اس کی تبدیل کر دی، اور اس کو جو 1984 قانون شہادت آرڈر 1984 بنا دیا، حالانکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی۔ اور اس میں 1-2 شقیں اسلامک جو کوالیفیکیشن آف وٹنسز کی تھیں، جو تزکیۃ الشہود کا کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں لا آف ایویڈنس میں، اس کا تھا۔ اب جو بھارت ہے، وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ قوانین میں بڑی تبدیلیاں برطانوی بادشاہت کے قدیم حوالہ جات اور ہماری غلامی کی دیگر علامات کو ختم کر دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا بل پیش کرتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ یہ قوانین نوآبادیاتی حکمرانوں کو مضبوط کرنے اور ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے تھے، اور اس کا مقصد انصاف کی فراہمی کے بجائے سزائیں دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسے تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور یہ نئے قوانین اپنے شہریوں کے بنیادی یعنی حقوق کا تحفظ کریں گے۔ قوانین میں کئی نئی دفعات شامل کی گئی ہیں اور پرانی دفعات کو ختم کیا گیا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں کہ جسٹس جو شاہد کریم صاحب ہیں، انہوں نے سیکشن 124A جو سیڈیشن کا ہے، بغاوت کا ہے، اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا۔ آج تک FIRs ہو رہی ہیں اور اس میں 124A لگتا ہے۔ سیکشن 20 کو جو پیکا ایکٹ ہے اس کو ختم کیا تھا، اور اس کے باوجود آج تک اسلام آباد پولیس یا FIA جس کے خلاف مقدمہ کرتی ہے اس کو سیکشن 20 لگا دیتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو نظام ہی کچھ اور ہے۔ اب دفعہ 144 کو نافذ کیا گیا ہے، دفعہ 144 کو چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر بھی نوٹسز جاری ہیں۔ تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے عمل درآمد پر بھی رپورٹ طلب کی ہوئی تھی وفاقی حکومت سے 124A کے حوالے سے، تو وہ معاملہ وہاں پر پینڈنگ ضرور ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جسٹس شاہد کریم صاحب اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ دوسری جانب صدر پاکستان نے 5 بلز منظور کر لیے ہیں جو شہباز شریف کی جانب سے اور پارلیمنٹ کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔
اس میں جو پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل ہے 2023 اس کو منظور کر لیا ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن ترمیمی بل کو منظور کر لیا ہے، ٹریڈ مارکس ترمیمی بل 2023 کو منظور کر لیا ہے، تنازعات کے حل کا بل 2023 اس کو منظور کیا، جبکہ عبدالرزاق داؤد کی مزید 5 سال کے لیے بطور وائس چانسلر لمز یونیورسٹی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر پاکستان نے یہ منظوری دی ہے۔ اب صدر پاکستان کے پاس چونکہ بہت اہم آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے، آرمی ایکٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ باقی الیکشن ایکٹ میں مزید نئی ترامیم کی گئی تھیں، وہ بلز پڑے ہیں۔ اب یا تو وہ خاموشی سے پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں، اور جیسے ریویو ایکٹ کا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اٹارنی جنرل نے ایک ان کے سامنے مسودہ لہرایا اور کہا جناب کہ آپ تو یہ کیس سن ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں بچا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہیں بچا کہ یہ تو نیا قانون آ گیا اور ریویو ایکٹ میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے کہا آپ نے کوئی راتوں رات بنا دی، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی۔ تو یہ ان کے حالات ہیں، لیکن اب امید تو ہے کہ صدر پاکستان آئین اور قانون کے مطابق اب تو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اب تو کم از کم وہ اپنی اپنا جو ان کا اختیار تھا اس کو وہ نبھائیں گے۔ دوسری جانب جو صدر پاکستان نے خط لکھا تھا، اس خط پر بہت پریشانی ہوئی ہے، اور بہت پریشانی ہوئی ہے کس کو؟ شہباز شریف کو۔ انہوں نے کہا نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے ہمارے پاس 8 دن کا وقت مقرر ہے، صدر کو خط لکھنے میں کیوں جلدی تھی؟ اب اصل میں شہباز شریف اس چیز میں کنفیوز ہو گئے کہ جب آپ اسمبلیاں پہلے تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر 3 دن میں آپ نے جو نگران وزیر اعظم ہے اس کا نام اور اس کی منظوری دینی ہوتی ہے۔ آپ اسمبلیاں مدت مکمل کر لیتے، آپ 8 دن بیٹھے رہتے۔ تو اب چونکہ ہے تو ہے نہیں، اور پھر صدر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا آئین کو پڑھ لیں۔ شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم کے تقرر کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے لکھے گئے خط پر کہا کہ صدر صاحب آئین کی کتاب پڑھ لیں، آئین میں 8 دن کا وقت مقرر ہے، تو صدر کو خط لکھنے کی پتہ نہیں کیوں جلدی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو صدر پاکستان ہے، میرے پاس ابھی 8 دن ہیں، اور میں تو 1 دن میں نام دے دوں گا، لیکن میرے پاس 8 دن ہیں، صدر کو انتظار کرنا چاہیے تھا، صدر کو آئین کی کتاب پڑھنی چاہیے تھی، آئین میں 8 دن کا وقت مقرر ہے، ابھی تو صرف 12 اگست ہے اور میرے پاس تو بہت دن ہیں، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں صدر صاحب کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کو آئین پڑھ لینا چاہیے۔ اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے، رات عشائیہ بھی ہوا، اس عشائیہ میں بھی یہی باتیں سامنے آئیں، اور وہ ایک سوشل میڈیا پر بھی بات گردش کر رہی ہے کہ راجہ ریاض پہنچا شہباز شریف کے پاس، تو راجہ ریاض نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں جی کس کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہے؟ تو شہباز شریف نے کہا مجھے خود نہیں پتا کس کا نام۔ اب ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ 3 نام جو 3 اپوزیشن کی جانب سے آنے تھے، 3 حکومت کی جانب سے آنے تھے، وہ تو اناؤنس کر دیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اینڈ ٹائم پتہ نہیں کس کا نام نکلا ہے، ان کو اتنا ہی نہیں پتا۔ اور نہ ابھی تک جو آئین کی ایک طریقہ کار ہے کہ 3 نام حکومتی طرف سے آتے ہیں، 3 نام اپوزیشن کی طرف سے آتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی تک وہ 3 نام نہ حکومت دے سکی ہے، اپوزیشن لیڈر کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، لیکن نام نہیں انہوں نے اناؤنس کیے، نام انہوں نے سیکریٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کی اوقات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے نام سلیکٹ کرنا ہے ان کے بارے میں رات دیکھ رہا تھا، ایک سینئر صحافی کہہ رہے تھے وہ تو 3 ماہ پہلے سے کابینہ کے حتیٰ کہ سیکرٹریز کن کو رکھنا ہے ان کے بھی نام ڈیسائیڈ ہیں۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ پی ڈی ایم کے پلے ویسے کچھ نہیں تھا۔ سندھ جو اسمبلی ہے اس کو بھی رات تحلیل کر دیا گیا ہے، اور سندھ اسمبلی انہوں نے بھی آخری وقت پہ تحلیل کیا ہے تاکہ 2 دن اور نچوڑ لیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ سندھ میں یہ اپنی حکومت بنا سکیں، اور اسی طریقے سے جیسے زرداری کے لیے پہلے سندھ کے خزانے کے دروازے کھلے تھے، یہ اگلے 6 ماہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو تب تک دروازے کھلے رہیں۔ اس وجہ سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام بار بار آ رہا ہے۔ مقبول باقر بہت ان کو پسند تھا، زرداری کو بھی اور نواز شریف کو بھی، اور انہوں نے بڑی ججمنٹس اس طرح کی دیں کہ جو ان کے بہت حق میں تھیں اور عمران خان کے بہت خلاف تھیں۔ بہرحال اب ان کا نام سامنے آ رہا ہے، لیکن کامران خان جن کو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا از خود ترجمان بنا ہوا ہے، ہمارے اداروں کا ترجمان بنا ہوا ہے، جس کو خود ساختہ کہہ سکتے ہیں ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری کی جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور معاہدے ہوئے ہیں، وہ معاہدے اپنی جگہ، لیکن نہ وفاق میں سے ان کو کچھ ملے گا، نہ ان کو بلوچستان میں کچھ ملے گا، اور نہ ہی ان کو سندھ میں کچھ ملے گا۔
وہاں نیوٹرل غیر جانبدار اور غیر سیاسی لوگ ہوں گے، یہ کہنا ہے کامران خان کا۔ انہوں نے کل ایک پول کروایا ٹویٹر پر کہ کیا اسحاق ڈار کو دوبارہ نگران جو حکومت ہے اس کا بھی وزیر خزانہ ہونا چاہیے، تو اس پر 80% سے زائد لوگوں نے کہا نہیں۔ سب کو پتہ ہے ان کی کارکردگی کا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، اسحاق ڈار کی کارکردگی۔ چونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہر صورت اسحاق ڈار اس سسٹم میں رہنے چاہیے، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور ان کے پلے کچھ نہیں بچا، اور ان کے ہاتھ سے وفاق بھی جا رہا ہے، سندھ بھی جا رہا ہے اور بلوچستان بھی، اور وہ اپنے طریقے سے اپنے معاملات چلائیں گے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے، نگران کابینہ، اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور تمام جو مشیر تھے، معاونین تھے، تمام کے استعفے منظور کر لیے ہیں، اور اس کے حوالے سے گورنر نے باقاعدہ طور پر سمری کو منظور کر لیا ہے، اور نگران وزراء کے، نگران مشیروں کے، نگران معاون خصوصی تمام کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ گورنر کی منظوری کے بغیر کابینہ تو فارغ ہو گئی، اور یہ کابینہ باقاعدہ طور پر فارغ کروائی گئی ہے، اور اس کابینہ میں جو پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے تھے، مزے کی بات یہ ہے 6 ماہ بعد الیکشن کمیشن کو بھی پتہ چلا کہ وہاں تو سیاسی لوگ بیٹھے تھے۔ ابھی بھی الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں چلا، چونکہ ایک پورا ایک پلان ہے، اس کے تحت ان سارے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اور جو مولانا ازم پھیل چکی تھی اس کو فارغ کرنے کے لیے اب پہلے مرحلے پہ پوری کابینہ کو ختم کیا گیا، جس میں سب سے بڑا جو حصہ تھا وہ مولانا کا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ فارغ کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر نئے نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب اس نگران وزیر اعلیٰ کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، اور اگلی خبر یہ ہے اسلام آباد سے کہ گورنر خیبر پختونخوا کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی مزید نہیں رکھا جائے گا، چونکہ جو خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چل پا رہی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رکھنے والے اب نہیں رکھ رہے، اور وہ اب اپنا ایک تگڑا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں جو ان کے ساتھ چلے گا، جو مولانا یا پی ڈی ایم کے اشاروں پر نہیں چلے گا۔ پی ڈی ایم کا جو ان کی حکمرانی تھی وہ ایسے الٹ پلٹ ہو گئی ہے، ان کا ایسے نظام پورا الٹ پلٹ ہو گیا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں بچا۔ پہلے وفاقی حکومت گئی، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ سے جو گئی کابینہ گئی خیبر پختونخوا کی، اور اب وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی جا رہے ہیں، اور پھر معاملہ پلٹے گا۔ چونکہ محسن نقوی جیسی تو خدمت کوئی کر سکتا ہے، تو محسن نقوی نے تو بہت خدمت کی ہے، تو اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک رہتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔